ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے تاریخ اسلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا عنوان ہے خاندان قریش کی بنیاد اور اس کا نظام۔ میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ عدنانی قبائل میں ایاد، ربیعہ اور مضر بہت مشہور ہوئے۔ ان میں بھی ربیعہ اور مضر بہت زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ مضر کے قبیلہ مشہور قبیلہ بنی کنانہ میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ ان کا لقب قریش تھا۔ اسی نسبت سے ان کی نسل کے لوگ قریشی کہلاتے ہیں۔ قریش کا کل خاندان آپ کی نسل سے ہے۔ آپ کی نسل کی 5ویں پشت میں قریش کا تاریخ ساز شخص قصی پیدا ہوئے۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوتا ہے۔ قصی کے باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی ماں نے قبیلہ بنی عذرا میں شادی کر لی تھی، اس لیے قصی کا بچپن بنی عذرا میں گزرا۔ جب جوان ہوئے تو اپنی اصل، خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ غیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارا نہ کیا، اس لیے وہ بنی عذرا کو چھوڑ کر حجاز پہنچے۔ پیشانی پر اقبال مندی اور آثار سربلندی دیکھ کر ددیال والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس زمانے میں قریش کی حالت نہایت ہی خراب تھی۔ ان کا کوئی نظام نہ تھا۔ وہ حجاز کے گوشوں میں منتشر تھے۔ حرم کی تولیت پر بنی خزاعہ قابض ہو گئے تھے۔ قصی کے ورود مکہ کے وقت حرم کی تولیت خلیل خزاعی کے ہاتھوں میں تھی۔ قصی بچپن سے ہی نہایت حوصلہ مند، عاقل و فرزانہ اور عمارت پسند تھے۔ انہیں یہ جلیل القدر منصب غیروں کے ہاتھ میں گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بنی کنانہ کی مدد سے بنی خزاعہ کو حرم سے نکالا۔ اس کے بعد قریش کو جو مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے، سب کو سمیٹ کر مکہ لے آئے اور ان کی تنظیم کر کے نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک حجاز پر قبضہ حاصل کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھر آل عدنان میں آ گئی تھی۔ قصی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور اپنے لیے ایک محل بنوایا، جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کو جمع ہو کر مشورہ کرنے کے لیے خاص کیا، جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر قصی کاروبار حکومت انجام دیتے تھے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا۔ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ قصی سے پہلے ان کے آرام و آشائش کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سب سے پہلے قریش سے قصی نے اس طرف توجہ کی اور انہوں نے کہا کہ حجاج کوسوں دور کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ اس تحریک پر تمام قریش نے اس کے اخراجات کے لیے آپس میں سالانہ ایک رقم مقرر کر دی، جس سے منی میں حجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مکہ خشک اور بے آب و گیاہ مکان تھا۔ قصی نے چرمی حوض بنوا کر پانی کا معقول انتظام کیا۔ قصی کو مکہ میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا اقتدار حاصل تھا۔ قصی کی 6 اولادیں تھیں: عبد دار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد تخر، برہ۔ 480 ہجری میں قصی راہی ملک بقا ہوئے۔ مرتے وقت قصی نے حرم کے تمام مناصب عبد الدار کو عطا کیے اور قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو سید اور قمر بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبد العزیٰ اور عبد الدار تھے، اس لیے لوگ ان کو عبد منات کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد المنات سے ان کا نام عبد مناف مشہور ہو گیا۔ عبد الدار کی وفات کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا۔ لیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو آب رسانی، چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میزبانی اور دار الندوہ کی نگرانی کا کام سپرد کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس نے اپنے چھوٹے بھائی
ہاشم کو اپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیے۔ ہاشم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف کی 6 اولادوں میں سب سے زیادہ بااثر اور سخی تھے۔ ہاشم اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت اور ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دے کر اور تجارت کے ذرائع پیدا کر کے بہت فائدہ پہنچایا۔ عبدالدار کے لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے سقایا اور رفادہ کے عہدے بھی عبدالدار کے لوگوں سے لے لیے۔ عبد المطلب ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ان کے وطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ہاشم کے بھائی مطلب مکہ کے حکمراں ہوئے۔ ادھر ہاشم کے بیٹے شیبہ مدینہ میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کے چچا مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ جب مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے، اس لیے عبد المطلب کہنے لگے۔ مطلب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا یہ میرا غلام نہیں، میرے بھائی ہاشم کا لڑکا شیبہ ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ لیکن لوگ ان کو عبد المطلب ہی کہتے رہے اور اسی نام سے پکارتے رہے۔ آخرکار شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا ہے۔ یہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ اخلاق و عادات اور عزت و سیرت میں اپنے والد ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و رسوخ اور اقتدار گراں گزرا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلہ کی دعوت دی۔ دستور کے مطابق اس مرتبہ بھی منصف مقرر کیا گیا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب کے حق میں دے دیا۔ اس فیصلہ نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبشہ کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان مکہ پر چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی، جو قدرتی طور اور آسمانی عذاب ابابیل چڑیوں کی چونچ سے مارے گئے سنگریزوں سے ہلاک و برباد ہوئی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی اور اخلاقی اور سیاسی حالت، اب تک جو کچھ بیان کیا ہے میں نے، وہ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ تھی۔ ان کی مذہبی تاریخ اسلام سے وابستہ ہے۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے آپ کو کہ عرب میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا پرچم بلند کیا تھا اور خدائے واحد کی عبادت و پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلا گھر خدا کا گھر بنایا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر مبعوث ہوئے، بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدائیں بلند کیں، ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن زود فراموش انسان نے توحید و اخلاق کے یہ سبق بہت جلد فراموش کر دیے، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی خدا شناس قوم باقی نہ رہ گئی۔ جن قوموں میں نور الہی کی کوئی کرن تھی تو ان پر جہالت کے اتنے تہ بتہ حجاب پڑے ہوئے تھے کہ اس کی اصل صورت نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایران کی حالت، روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکزوں کی مذہبی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوئی تھی۔ زرتشت اور رومانی نے جو اخلاقی آگ روشن کی تھی وہ یزدان اور اہرمن کا گورکھ دھندا بن گئی تھی۔ ان کی اخلاق کی کتاب میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی، البتہ حکومت ان میں تھی۔ حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا، رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا، ظلم و جور کی حکومت تھی۔ طاقتور کے مقابلے میں ناتواں کی ہستی نہ تھی، اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ ہر ادنا اعلیٰ کا غلام تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کو امن و امان سے محروم کر دیا تھا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب و حکومت دونوں کے تاجدار تھے، کچھ ایران سے بھی زیادہ بری اور گری ہوئی تھی۔
اصل عیسائیت مدتوں پہلے پال کے ہاتھوں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور روح القدس کی شخصیت اور مرتبے کی تعیین نے 20 فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ کشت و خون بپا رہتا اور پاک روحانیت کا دامن ان کے خون سے رنگین رہتا تھا۔ توحید کی جگہ تثلیث اور مشرکانہ رسوم نے لے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ دین کی باغ ڈور گمراہ اور دنیا پرست پادریوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ہر پادری ایک با اختیار خدا اور مسجود خلائق بنا ہوا تھا۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ پلٹ جاتا تھا۔ مذہبی اجارہ داری نے پادریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نشاط کے چکلے بن چکی تھیں، جس میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا تو بس ایسی کریہ اور مشکل اور بری شکل میں تھا کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم ابتر نہ تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ 6 صدی کے آخر میں روم انتہائی تنزل انحطاط کے درجے کو پہنچ گیا تھا۔ تیسرا روحانی مرکز ہندوستان تھا، اگرچہ یہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ توحید خالص سے ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرشن اور گوتم وغیرہ مختلف زمانوں میں فلسفیانہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، لیکن یہ اسباق مدت ہوئی فراموش ہو چکے تھے۔ پرانوں کی تعلیم کا دورہ تھا، جو ہندوؤں کے اخلاق کو نہایت ہی پست اور ان کی معاشرت کو بہت قابل شرم ظاہر کرتی تھیں۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کے خبیر میں شامل تھا۔ اوہام پرستی نے کروڑوں خدا بنا دیے تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز خدا تھی۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاہوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک ہنود مورخ کے بقول خداؤں کی تعداد ہندوستانیوں کی آبادی سے بھی زیادہ تھی اور ایک آدمی پر کئی خداؤں کا اوسط پڑتا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ قسم کھانے کے لیے ہندوستان کا کوئی گھر بتوں سے خالی نہیں تھا۔ ہر نچلے طبقے کو اونچے طبقہ نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا اس کو جانوروں کے برابر بھی حق حاصل نہ تھا۔